السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور خیریت سے ہیں تو یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں، کیونکہ امیر لوگ کسی کو بھی رون دیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امیر باپ کا بیٹا کسی کو بھی قتل کر دے تو بھی وہ سزا سے بچ جائے گا۔ قرض ہر صورت میں شامت تو غریب کی ہی آنی ہے، کیونکہ بعد میں امیر پیسے کے زور پر اس ملک کے انصاف کے نظام پر پیسوں سے بھرا ایسا تھپڑ رسید کرے گا کہ یہ سسٹم اسے خوشی خوشی قبول کر کے اپنا دوسرا گال بھی پیش کرے گا۔ دوستو، حال ہی میں ظلم کا ایک اور ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اس ملک کے نظام انصاف کو پھر سے کٹہرے ملا کر کھڑا کر دیا۔ لیکن میں آپ کو یاد کروا دوں کہ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا جس میں کسی بے گناہ کی جان چلی گئی، لیکن پھر بھی سزا سے امیر بچ گیا۔ پھر چاہے وہ نور مقدم ہو یا شاہ زیب، ملزم کو یا تو ذہنی مریض ثابت کر کے سزا سے بچا لیا جائے گا یا پھر سزائے موت سے ہی بری کر دیا جائے گا۔ اور اس بار بھی صورتحال کچھ ایسے ہی جاتی ہوئی دکھ رہی ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی ایک امیر زادی نے نشے میں دھت ہو کر گاڑی چلائی، جس کے نتیجے میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے اور کئی زخمی بھی ہوئے، املاک کو بھی نقصان ہوا۔ نشے میں دھت یہ عورت گل احمد انرجی لمیٹڈ کے چیئرمین دانش اقبال کی بیوی نتاشا ہے، جس نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر کار ساز روڈ پر اپنی لینڈ کروز پراڈو سے 6 افراد کو کچل دیا، جس میں سے ایک یونیورسٹی کی طالبہ آمنہ عارف اور ان کے والد بھی شامل ہیں۔ نوجوان طالبہ آمنہ نہ جانے کتنے سپنے اپنی آنکھوں میں سجائے قبر کی تہہ میں سو گئی۔ بوڑھا باپ جس نے انت تک محنت کی، کہا جا رہا ہے کہ بوڑھا محنتی باپ ٹھیلا لگا کر اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ بیٹی کو پڑھا لکھا کر کسی عہدے پر دیکھنا باپ کا خواب تھا، مگر ان کا یہ خواب کچل دیا گیا کیونکہ ایک امیر زادی نشے میں تھی۔ تفصیلات کے مطابق اتنا سنگین جرم کے بعد بھی اس عورت نے جائے وقوع سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ نشے میں تھی تو بھاگ نہ سکی، اسے کوئی چوٹ بھی نہیں آئی۔ پولیس جب آئی تو باپ بیٹی جاں بحق ہو چکے تھے۔ اس امیر زادی کی بہن آئی اور فوراً اپنی بہن کو یہ کہہ کر سہارا دیا کہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ یعنی کیا واقعی کچھ نہیں ہوا؟ اگر اس غریب کی جگہ خود یہ عورت ہوتی، اس کے بچے ہوتے، تو کیا تب بھی یہ جاہل عورت یہی کہتی کہ کچھ نہیں ہوا، خیر ہے، میری بہن بیٹی ہی تو مری ہے؟ لیکن نہیں، انہیں تو ہمارا سسٹم بچا لے گا، جبکہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے دکھ کا کوئی مداوا نہیں۔ اس امیر عورت کو کیسے سزا ملے گی؟ کیونکہ جس ملک میں کئی کیسز ایئرپورٹ پر لینڈ ہوتے ہی ختم ہو جائیں، وہاں انصاف کیسے ملے گا؟ اس عورت کا وکیل اسے ذہنی مریضہ قرار دے کر ہاسپٹل پہنچا دے گا، یعنی کہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ ذہنی مریضہ کا تو ڈرائیونگ لائسنس بھی ابھی تک منسوخ نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ ذہنی مریضہ تھی ہی نہیں۔ دوستو، ہمارے ملک میں تو یہ حدیث بالکل صحیح ثابت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ذلیل و کمینہ شخص دنیا کے مال و متاع اور عہدۂ منصب سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہوگا۔ دوستو، اس عورت کو 14 دنوں کی جسمانی ریمانڈ پر بھیجا گیا، جہاں اسے ساری سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ پھر کیس طوالت اختیار کرے گا اور ایک دن یہ بھی شاہ رخ جوتوئی کی طرح وکٹری کا نشان بنا کر عوام اور میڈیا پر ہنستی ہوئی نظر آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر جاں بحق ہونے والے افراد کے بجائے یہی لوگ جنرل، کرنل یا کسی جج کے یا اعلیٰ عہدہ داروں کے بچے ہوتے تو کیا تب بھی یہ لوگ اسے معاف کر دیتے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔